الروم، سورۃ الروم مکی صورت ہے، روم ملک کا نام ہے. آپ کو سورہ روم کے اندر انسانوں کا ذکر ملے گا، اور سورہ روم کے اندر آپ کو من آیاتی ہی کی تکرار ملتی ہے. جب آپ اس کی عربی پڑھیں تو من آیاتی ہی، یا اللہ تعالیٰ بار بار اپنی نشانیوں کی طرف بتاتے ہیں، اس کی آیات میں سے، اس کی آیات میں سے، اس کی آیات میں سے بار بار یہ ذکر آئے گا، اور آپ کو اس میں دنیا کی چیزوں کا ذکر بھی ملے گا. آخرت کی طرف بھی اس میں اشارے جو ہیں وہ ملتے ہیں. الف لام میم، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب آ جائیں گے. یہ مکی دور کی صورتیں ہیں، اور یہ اس وقت کی آیات ہیں جب مسلمان مکہ میں تھے، ان کے اوپر بڑے سخت حالات تھے، اور ایسے دور میں آس پاس کے سپرز میں جو علاقے تھے، جو بیک یارڈز تھے، ان کے اندر دو سپر پاورز تھے. ایک تھے ایرانی اور ایک تھے رومی. ایرانی جو تھے وہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، اور جو رومی تھے وہ عیسائی تھے، یعنی اہل کتاب تھے. تو اللہ تعالیٰ نے، ظاہری بات ہے مسلمانوں کی جو لائلٹیز تھیں وہ آتش پرستوں کے مقابلے میں کس کے ساتھ تھیں؟ عیسائیوں کے ساتھ تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایرانیوں نے کیا کیا، ایک جنگ ہوئی جس میں ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دے دی. لیکن اس آیت میں، اس صورت میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پریڈکشن دی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ رومی عیسائی الٹیمیٹلی غالب آ جائیں گے، اور مسلمانوں کی ہمدردی بھی ان کے ساتھ تھی. تو یہ وقت ایک طرح سے ایسا تھا کہ اس میں مسلمانوں کو بھی ایک پریڈکشن دے دی گئی کہ عنقریب مسلمانوں کے اوپر بھی جو غیر مسلم لوگ ظلم کر رہے ہیں، اس سے مسلمانوں کو بھی بہت جلد ہے ایک کامیابی نصیب ہوگی. اور اس میں بدر کی طرف جو ہے اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک اشارہ دیا گیا تھا. اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ زبردست ہے اور رحیم ہے. یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں، اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں. انسان دنیا ہی میں اتنا کھو جاتا ہے، دنیا کے ظاہری حسن میں ہی اتنا کھو جاتا ہے کہ اس کو اس کی فکر ہی نہیں رہتی، یہ لباس اللہ نے کیوں دیا، یہ گھر اللہ نے کیوں دیا، یہ اولاد اللہ نے کیوں دی. ظاہری طور پر ہی بس ان کو انجوائے کرتے رہتے ہیں، ظاہری طور پر ان کے ظاہری حسن میں رہ کر ان کا اصل مقصد، ان کا اصل ایسنس بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر اللہ نے تمہیں آج کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کے پیچھے حقیقت کو سمجھو، ظاہری حسن میں مت کھو جاؤ اس کے. کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت مقرر ہی کے لیے پیدا کیا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا. زمین کو ادھیڑے سے مطلب کہ ان کے اندر کنسٹرکشن بہت ہوئی تھی، انہوں نے گھر بہت بنائے تھے، بلڈنگز بہت بنائی تھی. اور جب بلڈنگز بنائی جاتی ہیں، بڑے بڑے گھر بنائے جاتے ہیں، تو اس کے لیے زمین کو کھودا جاتا ہے. ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی ترقی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے بہت کنسٹرکشن کی، بہت پروگریس ہوئی ان کے اندر. ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں اور ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے. ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا. تو بتا دیا گیا کہ قیامت کیسے آئے گی، جب انسان ٹوٹلی ان پریپیئرڈ ہوگا. قیامت بتا کے نہیں آئے گی. وہ قیامت جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ جب وہ برپا ہوگی اس دن مجرم حق دک رہ جائیں گے، حیرت زدہ ہو کر رہ جائیں گے. کیسے حیرت زدہ ہوں گے؟ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اگلا قدم جو ہے وہ قیامت کی ساعہ کے اندر آ جائے گا. ایک خوف طاری ہوگا انسان کے اوپر. تو انسان کو ایک اپنے اوپر خوف آلریڈی رکھنا چاہیے. کیا معلوم کب قیامت آ جائے، میں آج عمل کر لوں. ایک اسٹوڈنٹ کو آپ دیکھیں، آپ کو بھی اپنا بچپن یاد آئے گا جو آپ میں سے پڑھ چکے، اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کر چکے. جب ڈیٹ شیٹ ملتی تھی اور ایگزامز ہونے والے ہوتے تھے تو ہم اپنی ڈیٹ شیٹ نکال کے دیکھا نہیں کرتے تھے.
کون سا ایگزام کس دن ہے، کون سا ایگزام کس دن ہے، کہیں بھول نہ جائیں، کہیں غلطی نہ ہو جائے کہ کہیں پیپر جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائیں. تو اس قیامت کے لیے بھی اگر آپ اور میں پریشان رہیں تو بہتر ہے. اس قیامت کے لیے بھی اگر آپ اور میں فکر کریں تو یہ فکر بہتر ہے کہ یہ نہ ہو کہ جس امتحان کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا گیا ہے ہم اس امتحان کی جگہ کسی اور ہی چیز کی تیاری میں لگے رہیں. تو قرآن کو سنیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں تاکہ قیامت کی تیاری میں اور آپ اپنی اسی زندگی کے اندر قیامت آنے سے پہلے کر سکیں. ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. جس روز وہ ساعت برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے. جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ ایک باغ میں شاداں اور فرحان رکھے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کے اندر رہ کر انہی نعمتوں کے ساتھ قیامت کی تیاری کرے، انہی نعمتوں کے ساتھ اپنے آپ کو فلی پریپیئرڈ کرے. جیسے کہتے ہیں نا، فور وارنڈ از فور آرمڈ. پہلے سے تیاری کر کے رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آنے والے وقت کا مقابلہ کر سکیں گے. اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے باغات تیار رکھے ہیں. اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے. بس تسبیح کرو اللہ کی جبکہ تم صبح کرتے ہو اور جب تم شام کرتے ہو. آسمانوں اور زمین میں اس کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر جبکہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے. بتا دیا گیا. نماز کے اوقات کی بھی بات ہو سکتی ہے، اسکالرز کہتے ہیں یہاں پر، جو اشارے مختلف اوقات کی طرف کیے گئے ہیں، اور صبح شام کی دعاؤں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. تو ذکر کی برکت بتائی جا رہی ہے. ذکر کی برکت سے روحانی جو کیفیت انسان کی ہوتی ہے، اگر وہ مردہ ہو گئی ہو تو وہ دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے. اللہ کے ذکر سے مردہ دل، مردہ قومیں زندہ ہو جاتی ہیں. وہ زندہ کو مردے میں سے نکالتا ہے، مردے کو زندہ میں سے نکال لاتا ہے. زندگی کو اس کی موت کے بعد زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے. ان کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا یک بشر ہو کر تم زمین میں پھیلتے جا رہے ہو. اور اس کی نشانیوں میں سے وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں. اسپاؤسز کا ذکر آیا، ازواج کا، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو. آپ دیکھیں پہلے یہاں آیا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ان خلق لکم، کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے من انفسکم، تمہی میں سے ازواجن، جوڑے، شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر. لیکن آگے کیا کہا؟ لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. یہ تم کون ہے؟ کیسے پتا چلے گا تم کون ہے؟ جب آگے اللہ نے کہا الیہا، اس کی طرف. ہا جو ہے وہ واحد مؤنث کا پروناؤن ہے، سنگولر فیمنن پروناؤن ہے. تو یہ کہہ کر اللہ نے اشارہ کر دیا کہ اللہ نے سکون کو عورت کے پاس رکھا ہے، اور عورت میں سے بھی بیوی کے رشتے میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے. پہلا رشتہ جو مرد اور عورت کے درمیان میں قائم ہوا وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ تھا، جو حضرت آدم اور بیوی حوا کے درمیان میں قائم ہوا. تو یہاں بتا دیا گیا کہ جس اللہ نے تم کو مٹی سے بنایا ہے اسی اللہ نے تم میں جذبات ڈالے ہیں. اللہ نے یہاں پر بہترین تصور دیا ہے شوہر اور بیوی کے رشتے کا. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن میں رومانس کا ذکر نہیں آتا، تو یہ سب سے بہترین کہتے ہیں رومانس کی جگہ ہے، رومانٹک ایسپیکٹ ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نکاح کے دائرے کے اندر شوہر اور بیوی کے معاملے کو بتایا ہے کہ نکاح کے باہر اگر یہ کام ہوگا تو وہ خیانت ہوگی، اور جب خیانت ہوگی جو ایکسٹرا میرٹل افیئر ہوگا وہ اللہ کی نظر میں گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. بہترین ازدواجی زندگی کی بات ہے، اور بہترین ازدواجی زندگی کب ہوتی ہے؟ جب جو بیویاں ہیں وہ شوہر کی مزاج شناس ہوں. مزاج شناس شوہر بھی ہوں تو بھی اچھا ہے، لیکن بیوی مزاج شناس ہوتی ہے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپس میں سینس آف ہیومر ہونا چاہیے. اچھی بیوی کیا؟ جو جس کے ہاتھ میں اپنے شوہر کا تھرموسٹیٹ ہو، جس کو پتا ہو کہ اس وقت موڈ کیسا ہے، اس وقت مجھے کیسی بات کرنی ہے، جس کو اندازہ ہو کہ اس وقت غصے میں ہے تو اس وقت میں کم بولوں، جس کو اندازہ ہو کہ اس وقت اگر وہ فارغ بیٹھے ہیں اور بور ہو رہے ہیں تو اپنا موبائل فون تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے سائڈ پہ رکھ دوں، کوشش کر کے سائلنٹ کر دوں. اچھی بیوی کون؟ مزاج شناس بیوی کون؟
جو اپنے شوہر کی شکل دیکھ کر موڈ کو سمجھ جائے کہ کیسے ہے. اچھی بیوی کون؟ جو اپنے شوہر کو آتے جاتے آئی لو یو بولے. اچھی بیوی کون؟ جو اپنے شوہر کو ٹیکسٹ بھی کرے. آفس میں ہے تو کبھی ٹیکسٹ کر کے ان کو بھی پوچھ لیا کریں. جب کہتے ہیں اچھا ہے جب آئیں گے، جتنی دیر نہ آئیں اتنا اچھا ہے، یہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں. اچھی بیویوں کی بات کی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ انسان جس محبت کو ڈھونڈتا ہے وہ محبت اللہ تعالیٰ نے نکاح کے دائرے میں رکھی ہے. تو آپ اپنے شوہر کے ساتھ خوب رومانس کریں، اپنے شوہر کو ٹیکسٹنگ کریں، اپنے شوہر کو لو لیٹر لکھیں، اپنے شوہر کو جو ہے آپ فون کریں، اپنے شوہر کو جو ہے وہ سرپرائز گفٹ دیں. اپنے شوہر اپنی ماں کے سامنے اپنے شوہر کو مسکرا مسکرا کر دیکھیں، امی ڈانٹیں گی بھی نہیں، الٹا خوش ہوں گی. تو یہ تو ایسا رشتہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے آپ کے اور میرے لیے جنت کمانے کے دروازے کھول دیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک عورت، نیک بیوی جو 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ کی فرما بردار ہو اور شوہر کی فرما بردار ہو، امانت دار ہو، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. کتنی آسان زندگی آپ کی اور میری. تو شوہروں کی عزت کریں. کبھی بھی شوہروں کو اپنے شوہر کو کسی دوسرے کے شوہر سے کمپیئر نہ کریں. کبھی بھی شوہر کے سامنے نہ کہیں. مثال کے طور پر آپ نے میری بہن کے شوہر کو دیکھا ہے، کتنا اچھا کماتے ہیں، کتنی اچھی طرح بات کرتے ہیں، کتنی اچھی طرح معاملہ فہمی کرتے ہیں. شوہر کی انا پر چوٹ لگے گی. یہ بات مان لیں اور اس بات کو ایڈمٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر انا رکھی ہے. اس انا کو بلا وجہ آپ اور میں ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو فساد اور جھگڑا ہوگا. شوہر کی انا کو اونچا ہی رہنے دیں. اپنے شوہر کے سامنے کبھی بھی کسی دوسرے کے شوہر کی تعریف نہ کریں. لیکن ہم عورتوں کی مت ماری جاتی ہے کہ اپنے شوہروں کے سامنے اپنی فرینڈز کے شوہروں کی ضرور تعریفیں کرتی ہیں. اس کے شوہر اتنے اچھے، اس کو گفٹ لا کر دیتے ہیں. اس کے شوہر اتنے اچھے، اس کو ویکیشن میں وہاں لے کے جا رہے ہیں. اس کے شوہر اتنے اچھے، اس کو بغیر کہے عید کا گفٹ لا کر دے دیا. یہ باتیں نہ کریں اپنے شوہروں کے سامنے، اس سے بلا وجہ موڈ خراب ہوگا. ایک زمانے میں کہا کرتے تھے نا کہ شوہر جو ہیں وہ سر کا تاج ہیں. شوہر سر کا تاج ہیں. تو شوہر کو سر کا تاج کیسے بنایا جائے گا؟ جس کے سر پر تاج ہوتا ہے وہ کتنا کیئرفل ہوتا ہے، زیادہ ہلتا جلتا نہیں ہے، زیادہ جھکتا وکتا نہیں ہے اپنے سر کے تاج کو سنبھالنے کے لیے. تو شوہروں کے موڈ سمجھنے کے لیے بھی عقل مند بیویاں جو ہیں اس چیز کا خیال رکھتی ہیں. اللہ نے آپ کے پاس سکون رکھ دیا ہے تو ایک چیز کا یہ خیال رکھیں کہ ہم ان کے جذبات کا خیال رکھیں، ان کی انا کا خیال رکھیں. پھر اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں وہ اپنے سلیقے سے اپنے شوہروں کا دل جیت لیتی ہیں. سلیقہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ شوہروں کا دل جیت لیا جائے. کبھی بھی قرآن کو، قرآن کی کلاس کو، کسی کورس کو، کسی قرآن کی محفل کو انسان اسکیپ روٹ نہ بنائے کہ گھر جو ہے وہ بیابان پڑا ہے، گھر کی کسی کو قدر نہیں، گھر میں جو ہے ادھم مچا ہوا ہے اور آپ اور میں اپنا بیگ سنبھالیں اور قرآن سنبھالیں اور نکل کر باہر آ جائیں. عورت اسکیپ روٹ نہیں کرتی. سلیقے کے ساتھ گھر کو بھی مینج کریں، سلیقے کے ساتھ جو ہے آپ اپنی قرآن کی کلاس بھی چلائیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیں گے. تو مزاج شناس بننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس آیت کے اوپر تفکر کرے. اللہ تعالیٰ اس کے انشاءاللہ دل کو کھول دے گا اور اللہ تعالیٰ سب بچیوں کو توفیق دے کہ جب وہ شوہروں والی بنے اور جو شوہروں والی ہیں وہ بہترین طریقے سے اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں. سافٹ سکلز اپنی بیٹیوں کو سکھائیں تاکہ ان کو گھر چلانے آئیں. آج ہمارے معاشرے میں ہم جس دور میں رہتے ہیں اس دور میں اوور ایکسپیکٹیشنز ہیں. شوہر کو بیوی سے اوور ایکسپیکٹیشنز ہیں، بیویوں کو شوہروں سے اوور ایکسپیکٹیشنز ہیں. اور ان اوور ایکسپیکٹیشنز کا ایک بہت بڑا روٹ کاز ہمارا میڈیا ہے. ہر وقت پلکیں جھپکاتی ہوئی خوبصورت سی جو ہے وہ گرل فرینڈ نظر آتی رہتی ہے. ہر وقت گرل فرینڈ کی تعریفیں کرتا ہوا شوہر نظر آتا رہتا ہے. یا ٹی وی میں اگر آپ کو ڈراموں کے اندر یا فلموں کے اندر شوہر دکھائے جاتے ہیں تو وہ بھی جو ہر وقت بیویوں کے ناز نخرے اٹھا رہے ہیں. ہر وقت ایسا نہیں ہوتا. ہم سب جانتے ہیں جو شادی شدہ ہیں پریکٹیکل لائف میں ایسا ممکن نہیں ہوتا. ہر وقت شوہر آپ کے پیچھے پیچھے نہیں پھر سکتا. ہر وقت شوہر آپ کے لیے گفٹ نہیں لا سکتا. ہر وقت شوہر جو ہے وہ آپ کو پیمپر نہیں کر سکتا. کبھی اس اللہ کے بندے کو غصہ بھی آ سکتا ہے، کبھی وہ باہر کی کسی ٹینشن میں بھی ہو سکتا ہے، کبھی آپ کا اور اس کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے. تو بی پریکٹیکل. زندگی کی چاشنی انہی چیزوں کے ساتھ ہے. اگر ہم نے اپنے کرائیٹیریا کو صرف اور صرف فیری ٹیلز کے ذریعے بنا لیا تو ہمارے ذہن میں صرف پرنس چارم ہی آئے گا. وہ جو کبھی بھی اپنی پرنسس کو نہیں ڈانٹتا، وہ جو ہر وقت اس کا جوتا لے کر اپنی پرنسس ڈھونڈتا رہتا ہے. ہمارے بچوں کے ذہنوں میں تو وہی کانسیپٹ آ گیا، پرنس اور پرنسس والا.
اس طرح سے گھر نہیں بنتے. مزاج شناس بننا ہوگا، اور اس مزاج شناسی کی وجہ سے گھروں کے اندر سکون ڈیولپ ہوتا ہے. اللہ نے کہہ دیا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ نے بیویوں کو بنایا تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یہ محبت اور رحمت پیدا کب ہوگی؟ جب بیوی مزاج شناس ہوگی. اور بیویوں کا مزاج شناس ہونا کس چیز سے ثابت ہوتا ہے؟ اگر آپ کو موقع ملے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سیرت پڑھیے، کتنی مزاج شناس تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنی ہر بات ڈسکس کیا کرتے تھے. جب وحی آئی پہلی تو پریشان ہو گئے، گھر آئے، اب یہ نہیں کہ خاموشی 10 دن تک خاموشی، 20 دن تک خاموشی، اور بیوی کو کچھ بتا ہی نہیں رہے، باقی باہر فرینڈز کو جا کے سب کچھ بتا رہے ہیں. نہیں، سب سے پہلے اپنی بیوی کو بتایا، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ان کی بیوی ان کو اچھا مشورہ دیں گی. حضرت خدیجہ کیا کیا کرتی تھی جب کفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختلف ٹائٹلز لگایا کرتے تھے؟ جا کے کفار کا مقابلہ نہیں کیا کرتی تھیں، اپنے شوہر کو تسلی دے دیا کرتی تھیں. مزاج شناس تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول پریشان ہے کہ ان پر کوئی فرشتہ آیا ہے، کیا وہ فرشتہ تھا یا وہ جن تھا یا وہ کیا تھا، وہ خواب تھا، تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں. یہ ہوتی ہے مزاج شناس بیوی. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے شوہروں کی مزاج شناس بیویاں بنائے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے وہ پھر آیا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے. اللہ جس چیز کو دیکھیں آیت کہہ دیتا ہے نا، من آیاتہ، آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، یہ آیت کیا ہے؟ 3 طرح کی آیات جن کے ذریعے انسان اپنے رب کو پہچان سکتا ہے. 3 طرح کی آیات جو آپ کو رب کے قریب کر سکتی ہیں، جن کی وجہ سے آپ کو اللہ یاد آتا ہے، جس کو دیکھ کر، جس کو اپریشیٹ کر کے آپ کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے. اللہ نے کہا تمہیں آسمانوں اور زمینوں کو دیکھ کر میری پہچان ہوگی. جب آسمان کو دیکھو گے تمہیں میری یاد آئے گی. تم اپریشیٹ آسمان کو کر رہے ہوگے، لیکن اصل میں تم اللہ کی قدرت کو اپریشیٹ کر رہے ہوگے. اور کیا کہا؟ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہارے رنگوں میں اور تمہاری زبانوں میں اللہ نے کہا نشانیاں ہیں. کیا نشانیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا زبانوں کا مختلف ہونا، اللہ نے کہا تمہارے لیے ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے. ڈفرنٹ کلچر کا ہونا، لوگوں کے اندر ڈائیورسٹی ہونا، یہ اللہ کی آیات ہیں. مطلب کیا ہے؟ ان کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے. جب ہم مختلف لوگوں کو دیکھیں، کوئی بنگلہ بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی فرینچ بولتا ہے، کوئی ڈچ بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی سندھی بولتا ہے، کوئی بلوچی بولتا ہے، تو ایک دوسرے کی زبانوں کا مذاق مت اڑانا. وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. کیا چیز اللہ کی نشانیوں میں سے ہے؟ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا. جو علم، جو اسماء اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے، انہی علماء، انہی علوم کا، انہی اسماء کا ایکسفولیشن ہو رہا ہے کہ اب مختلف لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں. یہ مختلف لوگوں کا مختلف ایکسنٹ میں بولنا، اس کا مذاق مت اڑانا. وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارا مختلف رنگوں کا ہونا. ریسزم جو ہے وہ مسلمان کے اندر نہیں ہوتا. مسلمان ریسسٹ نہیں ہوتا. مسلمان کسی کو کالا اور کسی کو گورا نہیں کہتا. کہہ دیا گیا وَمِنْ آیَاتِهِ، کسی کا رنگ کیسا، کسی کا قد کیسا، کسی کی ناک کیسی، اس کے لیے تمہیں ریسسٹ نہیں بننا، بلکہ یہ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ان کو دیکھ کے تمہیں کون یاد آئے؟ اللہ یاد آئے. مختلف زبانوں کے کلچرز کو، مختلف زبانوں کے ایکسنٹ کو سنو تو تمہیں کون یاد آئے؟ اللہ یاد آئے. وَمِنْ آیاتی، جس چیز کے ساتھ آ جاتا ہے اس چیز کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آنا چاہیے. تو یہاں بتا دیا گیا کہ زبانوں اور رنگوں کا اختلاف تو یہ اصل میں اللہ کی ایک یاد ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے. اور اس کی نشانیوں میں سے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. تو جو سنتے ہیں وہ اپنے عمل کو بدل سکتے ہیں. جنہوں نے سن لیا کہ وہ اپنے آپ کو کس مقام پر رکھیں گے بیوی ہوتے ہوئے، وہ اپنے عمل کو بدلیں گی. جنہوں نے سمجھ لیا وہ شوہر کو شوہر کا مقام دیں گی، اپنے آپ کو اپنے مقام پر رکھیں گی، ایکویلٹی کا نعرہ نہیں لگائیں گی.
آپ کے اور میرے لیے سبق. وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی، طمع کے ساتھ بھی، آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. جو سنتا ہے وہ اپنے مقام کو پہچانتا ہے، جو اپنے مقام کو پہچانتا ہے وہ رب کے سٹیٹس کو جان جاتا ہے، اور جو رب کے سٹیٹس کو جان جاتا ہے وہ بندگی کے سٹیٹس پر آ جاتا ہے، بندگی کی کیفیت پر آ جاتا ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے. آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں. کل اللہ قانتون، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں. وہی جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، یہ اس کے لیے آسان تر ہے. آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. ضرب لکم، اب مثال دی جا رہی ہے، شرک کی مثال دی جا رہی ہے کہ شرک کتنی نامعقول غیر حقیقی حقیقت ہے، غیر حقیقی چیز ہے. ضرب لکم مثلا من انفسکم، وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذاتوں سے ایک مثال دیتا ہے. کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنی تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں. اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ وما لهم من ناصرین، ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. فاقم وجهك للدین حنیفا فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے فالوورز، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی. لا تبدیل لخلق اللہ، اسلام ہی دین فطرت ہے. جس نے فطرت بنائی ہے اسی نے شریعت دی ہے، ٹیلر میڈ شریعت ہے. تو شریعت کو قائم کرو، اس کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرو. کھلے دل کے ساتھ سمجھو گے تو تمہاری فطرت کو اس کے احکامات سمجھ آئیں گے. تمہاری فطرت اور شریعت سنکرنائزڈ ہے. اللہ نے قانون بتا دیا. لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ سے ایک مراد تو یہ ہے کہ اللہ نے جو انسان کی فطرت بنائی ہے وہ بدل نہیں سکتی. ہم نے بات کی تھی کل بھی بدیہات فطرت پر. فطرت سچ کو جان جاتی ہے، فطرت جھوٹ کو پہچان جاتی ہے، فطرت ایمان اور نفاق کے اندر فرق کر سکتی ہے، فطرت جو ہے وہ گناہ اور ثواب کے اندر فرق کر لیتی ہے، فطرت جو ہے وہ بے حیائی اور حیا کو سمجھ جاتی ہے. اسی طرح سے لا تبدیل لخلق اللہ، جو چیز اللہ نے آپ کی بنا دی اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی. یعنی انسان اپنے جسم پر کوئی ایسی پرماننٹ تبدیلی نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے اس کی تخلیق بدل جائے. مثال کے طور پر کوئی جو ہے وہ ٹیٹو بنا لے جسم کے اوپر، پرماننٹ ٹیٹو نہیں بنایا جا سکتا. تو میں تخلیق میں تبدیلی، یا کوئی عورت جو ہے وہ اپنے بچے نہ ہونے پر کہ بچے اور مزید نہ ہو وہ ٹیوبلائگیشن کرا لے، یہ خلق میں تبدیلی ہے. علماء کہتے ہیں یہ اس کی اجازت نہیں ہے. مرد وسیکٹمی نہیں کرا سکتے، ٹیوبز کو ٹائی نہیں کروا سکتے تاکہ آئندہ ان کے ہاں اولاد نہ ہو، یہ بھی اللہ کی خلق میں تبدیلی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. ہر وہ طریقہ کار جو ریورسیبل نہیں ہے، سمجھ لیں اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. چاہے وہ کوئی آپ کی جو ہے وہ کاسمیٹک سرجری ہو، چاہے وہ کوئی فزیکل میڈیکل سرجری ہو، ہر اس چیز کی اجازت نہیں ہے جس کے اندر پرماننٹ تبدیلی آ جائے، سوائے ایکسیپشنز کے. کہ کہیں اگر مثال کے طور پر کسی عورت کو یہ فتویٰ لینا پڑ جائے کہ میں ٹیوبلائگیشن کرا رہی ہوں اس لیے کہ اگر مزید بچے ہوئے تو مثال کے طور پر ٹیوب برسٹ ہو جائے گی یا اس کا یوٹرس جو ہے اس کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، تو وہ فتویٰ لے کر یہ کام کرا سکتی ہے، ورنہ کوئی بھی پرماننٹ تبدیلی اپنے جسم کے اندر نہیں کرائی جا سکتی. یہ اسلام کی بنیاد ہے. یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور ڈرو اس سے. نماز قائم کرو اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں. ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے.
لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یکایک مایوس ہونے لگتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ نے کہا جو تم پر مشکل آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، جو تمہارے حالات میں خرابی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، وہ یکایک مایوس ہونے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں پھر دوبارہ اگر ہمارا ذہن واپس سورہ فاتحہ پر جائے تو کیا اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا تھا، بندے نے دعا کی تھی اللہ ان لوگوں کا راستہ دے جن پر تو نے انعام کیا تھا، انعمت علیہم، لیکن جب بات آئی جن پر غضب کیا گیا تو یہ نہیں آیا کہ اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تو نے غضب کیا تھا، وہاں اللہ کا ذکر ہی نہیں آیا۔ اسکالرز کہتے ہیں اللہ کا اتنا غضب ہے ان کے عمل کے اوپر کہ اللہ نے وہاں پر اپنے غضب کو وہاں مینشن کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ تو ہم ترجمے میں یہ نہیں کہتے سورہ فاتحہ کہ اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، تیرا کا لفظ ہم استعمال نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہاں آیت میں یہ لفظ آیا ہی نہیں، کا پروناؤن آیا ہی نہیں، جن پر غضب ہوا یا جو بھٹکے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بتا دیا جو بھٹکتا ہے اپنی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے بھٹکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آسانی کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کا ہاتھ تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ کہ ان کے ایمان کا لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان کا لیول اونچا ہو جاتا ہے۔ فرعون کا ایمان نہیں تھا، لیکن کیا فرعون جو ہے وہ زندگی میں کبھی بیمار نہیں پڑا؟ بیمار تو پڑتا تھا۔ فرعون کا ایمان نہیں تھا، لیکن کیا زندگی میں کبھی اس کے اوپر رسوائی نہیں آئی تھی؟ اگر ایمان ہوتا تو ہر آزمائش اس کے ایمان کو بڑھا دیتی، لیکن کیونکہ فطرت کے اندر اس نے تبدیلی کی تھی، اپنے آپ کو گھمنڈ کا شکار کیا تھا، تو ہر آزمائش اس کے ایمان کے لیول کو نہیں بڑھاتی تھی۔ ایمان اور تقدیر، ان دو چیزوں کے درمیان میں انسان کبھی کنفیوز نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات مینشن کر دی، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ تمہارے اعمال سے نہیں ہے۔ ایمان الگ ہے، تقدیر الگ ہے۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون۔ پس اے مومن رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق، یہ بہتر طریقہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ وما آتیتم من ربا، جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں۔ خیرات، یہاں پر جو اشارہ کیا گیا ربن یہاں پر مراد تحفہ ہے، ربا نہیں ہے مراد، یہ ربن جو ہے اس سے مراد ہے تحفہ۔ تحفے کے بارے میں اسلام کا مزاج کیا ہے کہ خیرات کی طرح تحفے ایکسپیکٹ نہیں کیے جاتے، مانگے نہیں جاتے۔ انسان کی جو حیثیت ہو انسان اس حیثیت سے تحفہ دے، انسان سامنے والے کی حیثیت دیکھ کر تحفہ نہ دے، انسان اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دے۔ اصل چیز تحفے کے دیے جانے کے پیچھے افیکشن اور محبت ہے، وہ پرائز ٹیگ نہیں ہے جس پرائز ٹیگ کی وجہ سے وہ تحفہ دیا جائے۔ اصل چیز وہ جذبات ہیں جس سے تحفہ دیا جاتا ہے۔ تو تحفے کے پیچھے خلوص اہم ہوتا ہے۔ تحفے دیے جانے اسلام کے اندر تحفے کا لین دین پسندیدہ ہے، اور آپس میں ضرور تحفے ایکسچینج کریں۔ تحفے کے لیے ایک چیز اور بھی خیال رکھیں، مثال کے طور پر آپ نے مجھے ایک تحفہ دیا، اب کیا میں اس تحفے کو آگے کسی کو دے سکتی ہوں؟ جی ہاں، اسلام کا مزاج یہی ہے، آپ نے مجھے تحفہ دے دیا، ہو سکتا ہے میں اسے آگے کسی کو دے دوں۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے بعض مرتبہ ایک تحفہ کسی صحابی نے دیا ایک صحابی کو، اس کے بعد وہ تحفہ ان صحابی نے کسی اور کو دیا، ان صحابی نے کسی اور کو دیا، ان صحابی نے کسی اور کو دیا، اور واپس یہ انہی کے پاس پہنچ گیا جنہوں نے فرسٹ ٹائم دیا تھا۔ تو انہوں نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا اس کے اوپر کہ لو میرے تحفے کی قدر بھی نہیں کی، میرے تحفے کو استعمال بھی نہیں کیا، نہیں، آپ نے جو تحفہ دے دیا
لینے والے نے اس کی قدر آپ کے جذبات سے لے لی، آپ کی محبت کا اس کو اندازہ ہو گیا. تو تحفے کو سود بنا کر نہیں دیا جاتا، تحفہ قرض کی شکل میں نہیں ہوتا، نہ تحفے کو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. بچے برتھ ڈیز کیوں کرتے ہیں؟ زیادہ لوگوں کو بلائیں، زیادہ فرینڈز کو بلائیں. کیوں؟ مزہ آئے گا یا تحفے ملیں گے؟ تحفے ملیں گے. تحفہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا. بعض گھرانوں میں، اب تو شاید نہیں ہوتا، ایک دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جب شادی بیاہ کے موقع ہوتے تھے اور وہ جو لوگ تحفہ دیا کرتے تھے، وہ تحفہ بھی کیا ہے؟ ہمارے گردنوں کا ایک طوق ہے جس کو ہم سلامی کے نام پر دیتے ہیں. اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آج بھی آپ اپنے آپ کو اس طوق سے آزاد کر سکتے ہیں. کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ جب جائیں گی تو ضرور دلہا یا دلہن کو سلامی دیں گی. آپ گفٹ کسی وقت بھی دے سکتی ہیں، ضروری نہیں شادی کے موقع پر دیا جائے. ہم نے کیونکہ ملنا جلنا ویسے ہی چھوڑ دیا، ہماری ملاقات ہی شادیوں کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے یا کسی کے انتقال کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں بعد میں کون ملے گا، چلو شادی کے موقع پر ہی دے دیتے ہیں. تو یہ جو سلامی کو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، یہ بڑی غلط بات ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. گردنوں کے طوق ہیں. اور پھر لفافے کے اندر کیا رکھنا ہے وہ بھی انسان دیکھتا ہے سامنے والے کے حساب سے. ایک دور تھا کہ جب سلامی دیا کرتے تھے تو لوگ لفافہ کھول کے دیکھتے تھے، اچھا اتنے، اور پھر لکھ لیا اس کے نام کے ساتھ. اور لکھتے کیوں تھے؟ لکھنے کا مزاج کیا تھا؟ کیا بڑا کوئی فارغ بیٹھا ہے حساب کتاب کرنے کے لیے؟ لکھنے کا مزاج یہ ہوتا تھا تاکہ جب ہم ان کے گھر شادی پر جائیں گے تو ہم اتنا ہی لوٹائیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے یا اس سے کم نہیں دیں گے، اتنا ہی کم سے کم لوٹانا ہے ہمیں. یہ مزاج ہوتا تھا. تحفہ کیا بن گیا؟ تحفہ بوجھ بن گیا، تحفہ توق بن گیا، تحفہ اسر اور اغلال کی کیٹیگری میں آ گیا. اسلام اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتا. تحفے کا معاملہ سودی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. تحفہ جو ہے وہ بھیک کی طرح مانگا نہیں جاتا. ہمارے بچوں کے اندر ایک یہ چیز بھی ٹینڈنسی ڈیولپ ہو گئی عیدی کے بارے میں. بری بات نہیں ہے، لیکن بچے اتنی عیدی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اتنی عیدی کہ وہ امیجن کر رہے ہوتے ہیں کہ اس عید پر تو اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے، اماں یہ دیں گی، ابا یہ دیں گے، خالہ یہ دیں گی، پھپھو یہ دیں گی، پھپھا یہ دیں گے، خالو یہ دیں گے. یہ مزاج پسندیدہ نہیں ہے. تحفہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا. اور آپ اس چیز کو اپنے خاندان میں کیسے پروموٹ کر سکتی ہیں، اس مزاج کو اپنے خاندان میں کیسے لا سکتی ہیں؟ بغیر اوکیزنز کے تحفے دیجیے. عید پر دیں، یقیناً ایک مسلمانوں کا حلال سیلیبریشن ہے، مسلمانوں کی جائز سیلیبریشن ہے، بالکل دیجیے. تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے. عید کے اوکیزن کو آپ ضرور رکھیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جب ایک دوسرے کو تحفے دیں بغیر اوکیزن کے دیں، بغیر کسی موقع کے دیں، تاکہ محبت ڈیولپ ہو ایک دوسرے کے لیے. اور ہمیشہ اپنی جیب دیکھ کے دیں، اور لینے والا اس کے خلوص کو دیکھے جس کے خلوص کی وجہ سے وہ تحفہ دیا گیا ہے. ورنہ کیا ہوگا کہ تحفہ جو ہے وہ ایک بوجھ بن جائے گا. اور ہمارے معاشرے میں تحفہ بہت بوجھ بنا ہے. لوگ شادیوں میں جاتے نہیں ہیں اس لیے کہ ہم تحفہ نہیں دے سکتے. ان گھرانوں کو دیکھیں جن گھرانوں کے اندر لگی بندھی تنخواہیں آتی ہیں، جو ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے لوگ ہیں، جن کے پاس کوئی گورنمنٹ جاب ہے، ان کے پاس ایک فکسڈ اماؤنٹ آتی ہے. سال کے مہینے کے اینڈ پر کوئی شادی آ جائے تو ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو کیا قرضہ لے کر تحفہ دیں گے؟ بغیر تحفے کے بھی شادی میں جایا جا سکتا ہے. کسی کے گھر تحفہ لے کر جانا اچھی بات ہے، لیکن کوئی فرض نہیں ہے کہ جب تک ہم ہاتھ میں کچھ لیں گے نہیں ہم کسی کے گھر جا نہیں سکتے. یہ نہیں ہے. ہمارا مزاج بن گیا، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں لوگ کیا کہیں گے. پھر وہی بات، لوگ کیا کہیں گے. کیا بن گئے ہم؟ پیپل کانشیس یا گاڈ کانشیس؟ پیپل کانشیس. ہم اس لیے تھوڑی کہتے ہیں کہ نہیں ہم تحفہ ضرور لے کر جائیں گے. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ کی لین دین کو پسند کیا. ہم کہتے ہیں نہیں اچھا نہیں لگتا نا، برا لگتا ہے. پہلی دفعہ جا رہے ہیں، ایک تو پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو برا لگتا ہے، آخری دفعہ جا رہے ہیں تو برا لگتا ہے، باہر سے آئے ہیں تو برا لگتا ہے، واپس جا رہے ہیں باہر سے تو برا لگتا ہے. بس تحفے جو ہیں وہ ہم نے ایک قرضی معاملہ بنا لیا ہے. سود کی طرح تحفے ہمارے سروں پر سوار رہتے ہیں. ہم محبت کے ساتھ تحفے نہیں دیتے، ہم مصیبت کے ساتھ تحفے دیتے ہیں. جب آپ کی جیب اجازت دے آپ تحفہ دیں، جب آپ کی جیب اجازت نہ دے آپ تحفہ نہ دیں. اور اس چیز کو رواج ڈالیں، اس چیز کو واپس ریوائیو کریں. شادیوں کے اوپر مت لے کے جائیں تحفہ. اس سے کیا ہوگا؟ بعض لوگ اتنے عقل مند ہیں، اللہ ان کو اور ہمت اور ایمان دے، وہ کارڈ پہ لکھ دیتے ہیں. اب لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا، ہمیں کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور کوئی چیز نہیں لیتے. شادی کے بعد ان کے گھر جائیں، شادی کے بعد ان کو اپنے گھر بلائیں، ان کو اپنے گھر بلا کر تحفہ دیں، اور عزت ہوگی ان کی. تو ہم نے اپنے معاشرے کے اندر جو تحفے کی شکل دیکھی ہے جو بگڑ گئی ہے، اور وہ تحفہ جو ہم نے صرف اور صرف وصول کرنے کی چیز اور زبردستی دینے کی چیز اور مصیبت بنا لیا ہے، اس کو بھی ہمیں اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے.
اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ کیوں؟ تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اسلام تو ایسا ملک ہے کہ اسلام تو ایسا دین ہے جس نے جانوروں کے خیال رکھنے کے رائٹس دیے، درختوں کے خیال رکھنے کے رائٹس دیے، درختوں کو اس کا حق دے دینے کو کہا۔ مگر انسان جب اللہ کی کتاب سے پلٹ گیا تو اس نے دنیا کے اندر نہ صرف مورل پولوشن پھیلائی بلکہ انوائرمنٹل پولوشن بھی بہت زیادہ پھیلائی، اور پولوشن بھی فساد کی ایک شکل یہاں پر بتا دیا گیا۔ ترقی یافتہ ممالک نے بھی آج بہت پولوشن پھیلائی ہے۔ ہم اس وقت مورل پولوشن کی نہیں، انوائرمنٹل پولوشن کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ بھی انسان کی اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اتنے بڑے بڑے فیکٹریز بنا دیے، اتنی بڑی بڑی ملز لگ گئیں، اور ان کا جو ویسٹیج ہے وہ کسی کے کھیت میں جا رہا ہے، کسی کی فیلڈ میں جا رہا ہے، کہیں وہ پینے کے پانی کے اندر ویسٹیج جو ہے شامل ہو رہا ہے۔ یہ سب پولوشن انسانوں کا پھیلایا ہوا ہے۔ اللہ کے نظام، دیے ہوئے نظام کے مطابق ترقی کرتے تو یہ چیز جو ہے یہ بھی سٹریم لائنڈ ہو جاتی۔ اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے دنیا کے مسائل کو اس قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ دنیا جو 4 طرح کے بیسک مسائل میں ہمیشہ شکار رہی، مرد اور عورت کا معاملہ، مرد کی بات مانی جائے گی یا عورت کی بات مانی جائے گی، مرد کے حقوق کو پریفرنس ملے گی یا عورت کے حقوق کو پریفرنس ملے گی، اس کا حل بھی قرآن نے دے دیا۔ دوسرا مسئلہ اکنامک کرائسس، کیا کہ مثال کے طور پہ لیبر ورسز جو ہے جی ایم، باس ورسز امپلائی، باس کی بات مانی جائے گی یا امپلائی کی بات مانی جائے گی، اللہ نے اس کے حل بھی بتا دیے اس کتاب کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گورنمنٹ ورسز نیشن، اس کی بات بھی بتا دی، حکومت کی بات مانی جائے گی یا عوام کی بات مانی جائے گی، اللہ نے بیلنس دے دیا ہے، اس کتاب کو قائم تو کرو۔ اور چوتھا بڑا مسئلہ باڈی ورسز سول، جسم بمقابلہ روح، ان دونوں میں سے کس کا بیلنس رکھا جائے گا، اللہ نے یہ بھی دے دیا ہے۔ تو اللہ نے تو شریعت نے تو ہر مسئلے کا حل دے دیا ہے۔ اگر میں اور آپ شریعت کو نافذ نہ کریں، شریعت کو ٹریڈ اور فائنانس اور مارکیٹنگ اور بزنس کے اندر نہ لے کر آئیں، تو یہی انوائرمنٹل پولوشن اور مورل پولوشن ہمیں اپنے گرد نظر آئے گا جو آج نظر آتا ہے۔ بس اے نبی ان سے کہو زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ اے نبی اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، انہ لا یحب الکافرین، یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، انہ لا یحب الکافرین۔ جو فساد کریں، جو اللہ کی بات نہ مانیں، جو عمل صالح نہ کریں، اللہ نے ان کو کہہ دیا کافر۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض سے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ ہی ہے اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء، وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو وہ یکایک خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ کائنات مستقل اللہ کی اطاعت میں مصروف ہے۔ ایک انسان ہی ہے جو تھک تھک کر بیٹھ جاتا ہے، ہائے میں تھک گئی، کلاس سے گئے تو تھک گئے، قرآن پڑھا تو تھک گئے، تراویح پڑھی تو تھک گئے، افطار کیا تو تھک گئے، سحری کھائی تو تھک گئے، فجر نہیں پڑھی جا رہی، بڑے زوروں کی نیند آ رہی ہے۔ بات بات پر انسان تھک جاتا ہے۔ انسان کے اندر کاہلی ہے کہ نہ انسان اپنے جیسے انسانوں کا حق ادا کرتا ہے نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے۔ تو جب اس نے یہ حقوق نہیں ادا کیے تو اللہ نے کہہ دیا کہ اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ کائنات کی طرف تو دیکھو،
کیسے ہوائیں جو ہیں بادلوں کو اڑاتے لے کر آتی ہیں، پھر بادل اکٹھے ہوتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ جس علاقے پر چاہتا ہے بارش برسا دیتا ہے، اللہ نے کہا یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے ہمارے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اللہ ہمارے شہر کے اوپر بھی اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتى، یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مردہ زمین کے اوپر بارش برسا کے وہاں سے پودے نکال سکتا ہے تو اللہ سوئے ہوئے مردوں کو، ڈیکمپوز ہوئے مردوں کو اپنے ایک حکم سے قیامت کے دن کیوں نہیں کھڑا کر سکتا؟ روز محشر ایک آواز آئے گی، سور پھونکا جائے گا اور جتنے بھی دنیا کے انسان ہیں وہ سب ایسے ہانکے پکارے اللہ کی طرف دوڑیں گے جیسے روایات میں آتا ہے کہ جیسے کسی ٹارگٹ کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو۔ اللہ نہ کرے کہ ہم اس کیٹیگری میں شامل ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی آنکھوں کو بھی اس کلام کے لیے استعمال کریں، اپنے کانوں کو بھی اس پکار کے لیے استعمال کریں۔ تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سٹیجز آف لائف بتا دیے، زندگی کی حقیقت بتا دی اور پورا سائیکل بتا کے رکھ دیا۔ جتنی تیزی سے آپ نے اور میں نے یہ آیات پڑھی، اللہ نے تمہاری خلق کی ابتدا کی، اللہ نے تم کو جوانی دی، جوانی کے بعد اللہ نے تمہیں توانائیاں دی، توانائیوں کے بعد اللہ نے تم پر بڑھاپا کیا، بڑھاپے کے بعد تمہیں موت آئی اور تم ڈیکمپوز ہو گئے اور تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ جتنی جلدی میں ہم نے یہ پڑھی اتنی ہی جلدی میں زندگی گزر جاتی ہے، کل کی بات لگتی ہے۔ ہم میں سے جو مثال کے طور پر 30-35 سال کی خواتین ہیں، ہم ذرا سوچیں اپنے کل کو پیچھے مڑ کے، کل کی بات لگتی ہے اپنی کالج لائف، کل کی بات لگتی ہے۔ لگتا ہے ہم تو ابھی بھی اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہیں۔ جب ہم خود کالج میں، جب ہم خود سکولز میں پڑھا کرتے تھے، 15 سال کے، 16 سال کے، اور ہمیں کوئی 25 سال کی، 26 سال کی، 30 سال کی خاتون نظر آتی، ہم کہہ رہے تھے کتنی بڑی بڑی آنٹیاں ہیں۔ اور اب جب خود 30 سال کے ہو گئے ہیں تو لگتا ہے یہ تو کوئی عمر ہی نہیں ہے۔ جتنی تیزی سے آپ اس آیت کو پڑھیں اتنی تیزی سے ہی لگتا ہے میری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آہستہ آہستہ عروج دیتا ہے تمام صلاحیتوں کو، اور پھر اللہ اسی طرح سے گریجولی ان صلاحیتوں کا جو ہے سارا طاقت اور زوم لے لیتا ہے۔ بہت کم ٹائم ملتا ہے انسان کو اپنی جوانی کا، تو اس جوانی کو عقل مندی کے ساتھ استعمال کرنے کا تقاضا کیا ہے کہ اس کو اللہ کی فرما برداری میں لگا دیا جائے، اور جوانی کی عبادت اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسندیدہ ہے، تو اسے انویسٹ کریں۔ وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور جب وہ ساعت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ بند کیے گئے تھے وہ کہیں گے اللہ کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے، لیکن تم جانتے نہیں ہو، تم نے امپورٹنس نہیں دی، تم نے اسلام پر عمل کرنا بینیتھ ڈگنیٹی سمجھا، قرآن کا پڑھنا پڑھانا تمہیں فارغ لوگوں کا کام لگا، تم نے کہا کہ میں دنیا کی معلومات اکٹھی کر لوں لیکن دین کی معلومات اکٹھی نہیں کی، تمہیں لگا کہ ریلیجن از اوپیم فار دا ماسز، تکبر کا تمہارے یہ حال تھا۔ تو اللہ نے کیا کہا، بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ وَلَقَدْ دَرَّبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل ہو، اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں۔ تو جو نہیں جانتے ہیں وہ ایکسکیوزز نہ دیں، آگے بڑھ کر عمل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔
فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ بتا دیا گیا اپنا اخلاق سنوارنے کی کوشش کریں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ مومن کا ایمان امپریسو ہوتا ہے، مومن کا ایمان اور مومن کا کنوکشن دیکھ کر دوسرے مسلمان بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں اور امپریس ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی امپریس ہوتے ہیں۔ نماز ایسے پڑھیں جیسے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، صبر کے ساتھ، کوئی جلدی نہیں ہے۔ عبادت ایسے کریں کہ جیسے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ایک ڈگنیٹی کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز پڑھتا ہوا مسلمان کئی لوگوں کو اٹریکٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے وعدے کو سچ